پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بھی بہت کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے پہ، اور اگر وہ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ جو سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ویل انفارمڈ ہیں، ان کے رابطے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ آفیشلز کے ساتھ، انہوں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے آنے والے وقت میں عمران خان کے لیے فیض حمید کو لے کے اور ارشد شریف مرڈر کیس میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ جی زنیرہ، یہ بڑا پینفل تھا جو ہم نے سنا، لیکن ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ارشد شریف اور ان کی فیملی کو انصاف ملے، لیکن یہ ہاؤ ڈو یو ریڈ دس، اور یہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے کہ اگر یہ کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو سیاسی طور پہ بھی سنجیدگی سے لیا جائے، اور فیصل واڈا جو بات پچھلے کچھ عرصے میں کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ان میں سے کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، ہمارے اپنے پروگرامز میں بہت کچھ انفارم کر چکے ہیں اور وہ ایکچولی ہوا ہے۔ اب یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اور مشکل تیار ہو گئی ہے عمران خان کے لیے؟ میں تو اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ ان کے قتل کا معاملہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، جو ہے جیسے ہے جس نے کیا ہے اس طرح سامنے آنا چاہیے اور اگزامپل بننی چاہیے، بیکاز دس از واٹ ہز اینڈ ہز فیملی ڈیزروز۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی فیملی تو بالکل منظر عام سے غائب ہے، ان کی والدہ اور ان کی جو اہلیاں ہیں جو کوشش کر رہی تھیں اور ہم نے انہیں عدالتوں میں بھی دیکھا، وہ لوگ خاموش ہیں بالکل۔ تو اگر فیملی خاموش ہے تو لیٹس ویٹ کہ پھر فیصل واڈا جو کہہ رہے ہیں انہی خبروں کا انتظار کر لیتے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ بٹ یہ جو عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جو لوگ اپولوجائز کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کی باتوں کے بعد پارٹی میں سے، وہ پتہ نہیں بزدل ہیں یا کیا ہے، سم تھنگ لائک دس، میں نے ایسے ورڈز پڑھے ہیں، تو کلیئرلی وہ تو بہت ایک ہائی پیڈسٹل پہ پہنچے ہوئے ہیں کب سے، اور اس سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو یہ جو ایسکلیشن لیڈر ہوتا ہے یہ پھر کسی جگہ پہ جا کے تو ختم ہونا ہوتا ہے نا، پھر وہ بلاسٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ باقی کیا رہ جائے گا۔ اور خان صاحب کے بارے میں اتنا سوچ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک کہا جاتا ہے، فرینچ ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوئی دا 14th فینومینا، کہ وہ اتنے ڈینائل میں ہوتا تھا کہ اس کی سڑکوں پہ اس کی مملکت میں لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتا تھا مجھے اس سے ٹیکس اکٹھے کر کے دو، یعنی وہ اپنے ہی فریم آف مائنڈ میں۔ تو اگر کوئی ڈینائل میں ہو تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو خان صاحب مجھے ڈینائل میں لگتے ہیں، اور ابھی تک بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ خود تو چلیں کسی ڈینجر میں ہیں، یہ اتنی پولرائزیشن اور پالیٹکس اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پولیٹیکل سپیس آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، نیگوسیشن سپیس آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، تو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو کب آئے گی؟ محمد عادل صاحب، کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک اور پروگرام میں جس کا حصہ میں بھی تھی، اس میں فیصل واڈا صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف مرڈر کیس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا جن کا پولیٹیکلی تانے بانے ملتے ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ مبہم انداز میں کرتے ہیں اور بٹوین دا لائنز کرتے ہیں، بٹ وی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی کل انہوں نے اس انٹرویو میں وہ بات کر دی ہے۔ اور جہاں تک زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی خاموش ہے، زنیرہ فیملی ہے کس حد تک بولے گی، یا کوئی ٹویٹ کر دے گی یا احتجاج کا حصہ کر دے گی یا کوئی اپلیکیشن لکھ دے گی، وہ فیملیز کس حد تک جا سکتی ہیں، وہ اپیل ہی کر سکتی ہیں، باقی تو اسٹیٹ آف دا اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کام کرے۔ لیکن عادل صاحب، آپ اس کو، میں تو بینگ اے جرنلسٹ چاہتی ہوں کہ یہ منطقی انجام پہ پہنچے، ہمیں پتہ چلے، کیونکہ آپ کسی جرنلسٹ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، یو جسٹ کین ناٹ ڈو دس ٹو اینی ہیومن بینگ، اور اتنے بڑے صحافی جن کی فالوئنگ تھی ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن عادل صاحب، یہ جو فیض حمید کے ساتھ لنک کر رہے ہیں واڈا صاحب، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کو انصاف ملے گا یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے پی ٹی آئی میں اور دوسری جگہوں پہ، اور عمران خان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے پس منظر کا مجھے پتہ بھی ہے، اور میں جانتا بھی ہوں کہ جب ارشد شریف کو ایک موقع پہ بالکل تیار ہو گئے تھے اپنا لب و لہجہ نرم کرنے کے لیے، پھر بعد میں کس نے ان کو روکا اور کس نے یہ سارا کچھ کروایا، اس کی کچھ کڑیوں کا مجھے بھی علم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پہ تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے کمیٹی بنائی، اس میں جا کے انویسٹیگیٹ کیا، پہلے ایک رپورٹ آئی، پھر دوسری رپورٹ آئی، پہلی رپورٹ کو ڈینائل دے دیا گیا۔ اس میں ایسے کردار ملوث ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ارشد شریف کی فیملی کو اس حوالے سے کوئی انصاف جو ہے وہ مل سکے گا۔ یہ صرف ایک مختلف لوگ اس کو پولیٹیسائز کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ایک دوسرے پہ الزامات لگا سکتے ہیں۔ کل کو اگر مراد سعید گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ
اس کے معاملات مراد سعید پر ڈالنے کی کوشش کیجیے، جیسے کہ فیصل واڈا کی گفتگو سے آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا اندھا قتل ہے جس کے پس منظر کا سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون ملوث تھا. لیکن محمد عادل صاحب، عمران خان نے کہا ہے نا کہ اس کو اوپن ٹرائل کر لیں، ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ آئیں گی چیزیں اب سامنے؟ میرا نہیں خیال ہے. میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت کچھ ہے اس کے اندر. کس نے ارشد شریف کو وہاں سے جانے کا کہا، اور کس نے وہاں پہ کون ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا، پھر کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا. یہ سب کچھ یہ ایک ایسا اوپن سیکرٹ ہے جس میں سے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود خاموشی ہے. یہ ایک اس کے اوپر ڈسٹ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ صرف اسی طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور پولیٹیسائز کر کے معاملہ جو ہے نا وہ کسی موقع پہ جا کے بالکل دفن ہو جائے گا. محمد عادل صاحب، لیکن جس موقع پہ فیصل واڈا نے یہ کہا ہے وہ اس بات کا اندیا تو دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب عمران خان ہی کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے، اور گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب تک عمران خان نہیں کہیں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تو پھر یہ اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اگر عمران خان کی اپنی پوزیشن خطرے میں ہے، وہ جتنا بھی بڑا سٹینڈ لے لیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں عمران خان خود جو ہے نا کنفیوز آدمی ہے. ان کو اپنے علاوہ کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ان کے بہاف پہ اگر کوئی بات چیت کرے گا بھی تو یہ نہیں پتا کہ جب وہ جا کے عمران خان سے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا تو آگے سے عمران خان کا ریئیکشن کیا ہوگا، یا وہ کس طرح سے رسپانس کریں گے. ہو سکتا ہے جس چیز پہ وہ پہلے ایگری کر گئے تھے بعد میں اسی پہ جو ہے ان کا موقف بدل جائے. تو عمران خان کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے اپنے کسی لیڈر کو اس قابل ہی نہیں بننے دیا کہ وہ کسی سے بات چیت کرے. ہم نے دیکھا نواز شریف مشکل سے مشکل صورتحال میں، چاہے وہ مشرف دور ہو یا اس کے بعد کی صورتحال ہو، ان کے رہنما ان کے بہاف پر معاملات کو لے کے چلتے رہے. مذاکرات بھی ہوئے اور بیک گراؤنڈ میں بہت سارا کچھ ہوا. سزا یافتہ ہونے کے باوجود ملک سے باہر چلے گئے. تو یہاں پر تو ایسی صورتحال ہے ہی نہیں. یہاں تو ون مین شو ہے. یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا محمد عادل صاحب. زنیرہ، پی ٹی آئی میں کوئی جاوید ہاشمی کیوں نہیں ہے، کوئی سعد رفیق کیوں نہیں ہے، کوئی پرویز رشید کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی میں تو کوئی نہیں ہے جو کنونسنگلی بات کر سکے عمران خان کے بہاف پہ. یہ تو جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی آپ ان سے پوچھیں کس طرح کے لوگ وہاں پہ بھرتی کیے، بیکاز وی آل ریممبر دیٹ کہ کہاں سے لوگ آ رہے ہوتے تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کو کھڑا کر کے سینیٹر، آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس، لیکن ایسے لوگوں کو پاکستان کے سینٹ میں، ایوان بالا میں، قومی اسمبلی میں بھیج دیا گیا جن کو اندازہ ہی نہیں اسٹیٹ رننگ کا، جن کو اندازہ ہی نہیں ہے لیڈرشپ ذمہ داری کیا ہوتی ہے. یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے ماریں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ڈکٹیٹرز کا سامنا کیا ہے، لرن کیا ہے. جب نواز شریف پرابلم میں ہوتے تھے، جس وجہ سے بھی ہوتے تھے، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. بے نظیر پرابلم میں ہوتی تھی، کبھی ایگزائل میں جا رہی ہیں، ان کی پارٹی دے یوز ٹو لے لو، خاموشی سے ٹائم گزارتے تھے، لیکن وہ ہمیں خاموش نظر آتے تھے. بیچ میں کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی تھی، بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو کہتے ہیں آج دروازہ بند کر دو تو سارے کہتے ہیں ہاں جی دروازہ بند ہے. جب وہ کہتے ہیں دروازہ کھلا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کھلا ہے. کوئی اپنی سوچ، یہ کیا پپٹس ہیں، ان کے کوئی اپنے دماغ میں کچھ نہیں ہے. کیا آج تک کوئی ڈیلیگیشن گیا ہے جس نے جا کے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ہم نے بھی سروائیو کرنا ہے، ہماری بھی فیملیز ہیں، ملک بھی ہے، ہم سے نہ ایسی باتیں کہلوائیں، ہم نہیں چاہتے اس طرح کا ڈیوائڈ کریٹ کرنا، آپ اپنی پوسچرنگ چینج کر لیں. میں مان ہی نہیں سکتی کہ عمران خان مجبور نہ ہوتے بیک فوٹنگ پہ جانے کے. لیکن زنیرہ nobody did that. Nobody did that. کیونکہ یہ سارے کیریئر پولیٹیشینز ہیں، یہ سارے اپنے کیریئرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹس مین شپ نہیں ہے، یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن جو اس سے پہلے جلسہ پی ٹی آئی کا رکا تھا وہ عمران خان نے اب اس کو مانا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے کیا، لیکن سوال یہ کہ وہ ایکسپیکٹ کیوں کرنے لگے تھے کہ اب ان کے یہ ایک سگنل ہے کہ ان کو لگا ہوگا دس از ویری سمپل، ان کو لگا ہوگا کہ میں ان کو شاید ایک فیور دوں گا اور اس کے بعد اگین دے ول کیپ کمنگ بیک ٹو می، کہ کیونکہ میرے پاس لوگوں کی پاور ہے، پاپولیرٹی میرے پاس ہے. ایوری ٹائم آئی گیو اے کال دے ول کم ٹو می کہ اپنے لوگوں کو روکیں، میں اس کو اپنی بارگیننگ چپ بناؤں گا. آئی ایم ازیومنگ، اور وہ نہیں ہوا تو پھر ہی از بیک ٹو اسکوائر ون. یہی ہو رہا ہے. لیکن عادل صاحب جب جیسے کہہ رہے ہیں عمران خان مجھے دھوکہ دیا ہے، تو آپ ہاؤ ڈو یو امیجن دس کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے رابطے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ ہم پارشلی تو چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں،
تو عمران خان کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ کیوں ہو گئی تھی، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت سخت سٹینڈ لیتے رہے ہیں؟ صرف جلسے کی وجہ سے، یا وہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کو اجازت دی تھی، کچھ ایسی پیغام رسانی ہوئی تھی کہ وہ ایکچولی چاہتے تھے کہ جو 7 بجے بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آئے گا میں سنوں گا؟ کیا کمفرٹ تھا، کیا کمفرٹ زون تھی دونوں؟ دیکھیں اگر ایک جلسہ ملتوی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا تھا اور اس خوش فہمی میں عمران خان مبتلا ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ پہلا رابطہ ہو گیا ہے اور اب چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف چلیں گی، بہتری کی طرف چلیں گی، تو اس سے بڑی بیوقوفی میرا خیال ہے کہ ہو نہیں سکتی۔ عمران خان کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، وہ ایسی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی ایسا بہت سارے مواقعوں پر انہوں نے ایسا کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی ہائپ کریٹ کرتے تھے، ایک ایسا ماحول بنا دیتے تھے، اگلا جو ان کے کارکن ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کی لیکن عادل صاحب اب عمران خان سیاسی جماعتوں سے تو پہلے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے، اب عمران خان کیا کریں گے؟ سزا بھگتیں گے، نہ سیاستدانوں سے بات کریں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو پھر وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ یا اور قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ اندر رہیں اور اپنے کیے کی سزا بھگتیں، تو پھر وہ بھگتیں گے سزا۔ جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے، جب تک آپ گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں۔